اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی جو کتاب مشہور ہے، سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الرداء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ پر راضی رہنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مؤذن کی اذان کے بعد کہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، میں راضی ہوا اللہ کے رب ہونے پر اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر، تو اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام نامی اس میں گرامی ایک پسند تھا، جو آپ نے اپنی شہزادی کونین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام رکھا تھا، اسی نام کی ایک اور ہستی سیدہ ام البنین فاطمہ بنت حزام رضی اللہ عنہا کا آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں۔ یہ ہستی وہ ہے شرافت میں، نجابت میں، پاک دامنی میں، اخلاص کا مجسمہ، با کمال شاعرہ اور فصاحت و بلاغت میں اتنا بلند مقام، اور یہ وہ نام ہے جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑا پسند تھا، اور قدرت کا حسن انتخاب بھی ایسا ہے کہ فاطمہ نام کی کتنی عظیم ہستیاں ہوئی ہیں۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی جان کا نام فاطمہ تھا۔ جناب قصی جو جناب کے بڑے آپ کے جد امجد تھے، ان کی والدہ کا نام بھی فاطمہ تھا۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی جان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ حضرت علی کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر صاحبزادی اور امام حسن و حسین کی بیٹیوں کا نام بھی فاطمہ تھا، اور اس کے بعد جو امام آئے سارے، ان کی صاحبزادیوں کے بھی ہر ایک کی صاحبزادی کا نام ایک صاحبزادی کا نام فاطمہ تھا۔ سید الشہداء سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، ان کی بیٹی کا نام فاطمہ، اور جناب ہاشم حضور کے پردادا جان جو تھے، ان کا نام بھی فاطمہ۔ تو یہ فاطمہ نام جو ہے، اس میں اتنی برکتیں ہیں اس نام کی کہ یہ نام جب آتا ہے تو اہل اسلام اور جو لوگ کلمہ گویان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے نام سن کے گردنیں احترام سے جھک جاتی ہیں۔ اور میں ایک ذاتی تجربہ بھی میرا ہے کہ جس بچی کا نام فاطمہ رکھیں، اس میں کافی دوسروں کے مقابلے میں بہتر اوصاف، جس طرح زینب اگر نام رکھا جائے، آمنہ رکھا جائے، خدیجہ رکھا جائے، عائشہ رکھا جائے، یہ وہ نام ہیں جن ناموں کی برکات بھی شخصیت پہ اس کا پرتو آتا ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بعض اوقات نام ڈراموں سے دیکھ کے لوگ رکھتے ہیں، فلموں سے نام دے کے رکھتے ہیں، ان ناموں کی برکات نہیں ہوتی، اس کے پھر اثرات بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ جس شخصیت کا نام جس طرح کا رکھیں گے، شرمین رکھیں گے، تو جو ان کے کام ہوں گے وہی پھر ان بچوں میں بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ نام یہ رکھا کریں، مقدس نام رکھنے چاہیے۔ ناظرین کرام، یہ وہ ہستی پاک ہے جن کی والدہ ثمامہ بہت مشہور تھی، ادیبہ تھی، عریبہ تھی، دانش مند تھی، اور حکمت و دانائی کا پیکر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیہ تھی۔ حضرت ام البنین کی جو والدہ گرامی تھی۔ سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے وصال پاک کے بعد حضرت علی سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کچھ پریشان رہتے تھے۔ آپ نے اپنے بھائی عقیل کو بلایا، وہ علم الانصاب میں بہت ماہر سمجھے جاتے تھے۔ آپ نے کہا کہ عرب کے کسی بہادر قبیلے کی کوئی خاتون جس میں یہ اوصاف ہوں، اس کو ڈھونڈیں، عابدہ ہو، زاہدہ ہو، بہت بہادروں کی اولاد ہو۔ تو جناب عقیل نے عرض کیا کہ جی مجھے ایک خاندان کا معلوم ہے،
میں اس خاندان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں اور وہاں ہم جا کے ان سے یہ درخواست کرتے ہیں۔ سیدہ ام البنین کے گھر جناب عقیل گئے، اور عرب کا رواج یہ تھا کہ اگر 3 دن کوئی مہمان رہے تو چوتھے دن اس کو وہ سوال کرتے تھے کہ آپ کی کوئی حاجت ہو، کوئی آپ فرمانا چاہیں، کوئی آپ کی فرمائش ہو تو ہم وہ پوری کریں۔ تو چوتھے دن انہوں نے کہا کہ میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے لیے آپ کی بیٹی جو ہے اس کا رشتہ مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ سیدہ ام البنین سیدہ فاطمہ بنت حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ وفا کا یہ عالم تھا۔ 4 بیٹے آپ کے میدان کربلا میں، اور سیدنا عباس علمدار جن کی بہادری، شہرت، قمر بنی ہاشم جن کو کہا جاتا ہے، سیدنا عباس بھی آپ کے بطن مبارک سے اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی مرتضیٰ کو عطا کیے تھے۔ اور جب چاروں بچے شہید ہو گئے تو وہ لوگوں سے کہتی تھی کہ لوگوں مجھے ام البنین نہ کہو، میرے تو سارے شہزادے جو تھے وہ اپنے بھائی پہ قربان ہو گئے۔ اور وفا کا یہ عالم، یہ دنیا میں اس کی مثال کہیں نہیں مل سکتی۔ 4 بیٹوں کی باری باری اطلاع ملتی ہے، آنے والا بتاتا ہے آپ کا ایک بیٹا شہید ہو گیا، عباس علمدار شہید ہو گئے، دوسرے جو بیٹے تھے شہید ہو گئے۔ وہ ہر ایک سے سوال پوچھتی ہیں کہ مجھے بتاؤ میرا حسین کیسا ہے۔ جب ان کو بتایا گیا کہ امام علی مقام امام حسین بھی شہید ہو گئے ہیں تو انہوں نے کہا میرے جگر کی رگ جو تھی وہ کٹ گئی ہے، میرے دل کی جو رگ تھی وہ کٹ گئی ہے۔ اتنا انہوں نے غم کیا۔ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے بعد جب آپ اس کاشانہ پاک کاشانہ علی میں آئیں تو آپ کہا کرتی تھی کہ میں یہاں پہ اس گھر کی مالکہ نہیں، میں اس گھر کی خادمہ بن کے آئی ہوں۔ اور امام حسن و امام حسین علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، بخار تھا، بیمار تھے، جب شادی ہو کے آئی تو رات دن ان کی خدمت کرتی تھیں، اور اس طرح خدمت کرتی تھی کہ سوتیلی ماں کا کوئی تصور بھی وہاں نہیں ہو سکتا تھا، اصلی ماں کی طرح جو تھی ان کی خدمت کرتی رہیں۔ ناظرین کرام، ان کا خاندان اتنا بڑا خاندان تھا کہ سارے عرب میں ان کا بھائی جو عامر بن طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ اتنے بڑے شاہ سوار تھے، اتنے بہادر، اتنے دلیر تھے۔ اور ان کے بارے میں جو شاہ روم تھا اس کے پاس جب بھی کوئی عرب سے قافلہ جاتا، سفیر جاتا تو وہ پوچھتا تم عامر بن طفیل کے کیا لگتے ہو؟ اگر وہ بتاتے تو وہ کہتا وہ بڑے بہادر ہیں، بڑی ان کی شہرت، ان کی بڑی ناموری ہے، اور بڑی ان کی عزت کرتا تھا۔ آج اس ام الشہداء کے ذکر پاک کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں، اور میرے ساتھ آج میری اس محفل میں علمی محفل جو ہے ان کے تذکار پاک کے لیے شامل ہیں جناب روحانی شخصیت اور ادیب بھی ہیں، اب کالم نگار پیر قمر شکور احمد صاحب ہیں، ان کے ساتھ کئی کتابوں کے مصنف ہیں، نوجوان اسکالر علامہ محمد احمد برکاتی، اور برکاتی صاحب کی کتاب وہ جو مر کے زندہ ہوئے بہت مشہور کتاب ہے، بہت زبردست کتاب ہے، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ نوجوان اسکالر پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں ہمارے پروگرام میں، نوجوان بڑے محنتی بڑے اسکالر ہیں۔ اور آخر میں آپ کو پاکستان کے صف اول کے نوجوان نعت خوان، انتہائی پرسوز آواز والے محمد یوسف اظہر کی آواز میں منقبت بارگاہ سیدہ ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی سنواؤں گا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں جناب پیر صاحب سے۔ جناب پیر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت ابتدائیہ آپ نے ارشاد فرمایا اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ ہم گفتگو کا آغاز کیسے کریں اور کہاں تک بڑھائیں اسے۔ اللہ جل مجدہ الکریم آپ کی یہ عنایتیں، محبتیں ہمیشہ ہمارے لیے سلامت رکھے، آمین۔ حضرت فاطمہ ام البنین وہ عظیم المرتبت خاتون ہیں جنہوں نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کے ازواج مطہرات میں جناب سیدہ کائنات کے بعد سب سے زیادہ شہرت پائی ہے۔ ٹھیک۔ اور ان کا فضل، ان کا شرف، ان کی عظمت اپنے والدین اور میکہ کے حوالہ سے بھی ہے، اور ادھر اس حرم میں زوجہ مطہرہ ہونے کی نسبت سے بھی بہت زیادہ ان کی عزت اور تکریم ہے۔ حضرت حزام بن خالد ان کے والد گرامی ایک سفر میں تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت جگہ ہے، منور قطع ارضی ہے جس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک ایک خوبصورت درہ ان کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اچھا۔ اور وہ اس درے کو حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی اور اس کے حسن کی طرف ان کی توجہ ہے۔
اتنے میں ایک بہت مضبوط جسم والا گھڑ سوار ان کے سامنے آتا ہے اور فرماتا ہے، پوچھتا ہے کہ یہ تم نے کہاں سے لیا اور کتنے درہم کا لیا، کتنے دینار کا لیا؟ وہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت کا تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن میں اس کے ملنے پر بہت زیادہ خوش ہوں، بہت زیادہ مسرور ہوں۔ تو وہ سوار انہیں کہتا ہے کہ یہ بہت ہی نایاب چیز ہے جو تمہیں ملی ہے، درہ ہے جو تمہیں ملا ہے، اور یہ درہم و دینار سے ملنے والی چیز نہیں، یہ تو نصیب سے ملنے والی چیز ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے، اور کیا تم مجھے دو گے، میرے ہاتھ بیچو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کا کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ جس کے پاس بھی یہ ہوگا وہ بڑا صاحب فضل اور صاحب شرف ہوگا۔ نتیجتاً انہوں نے اسے دے دیا، اور پھر جب آنکھ کھلی تو انہوں نے صبح کو اپنے رفقائے سفر کے ساتھ اس خواب کو بیان کیا۔ ان میں سے جو دانشور لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس خواب کی تعبیر ہماری سمجھ میں یہ آتی ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم تمہیں عنقریب ایک بیٹی عطا فرمائے گا، اور اس بیٹی کی شان اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے سبب سے تمہیں سرفرازی نصیب ہوگی، اور تمہیں قیامت تک کے لیے ایک عظمت جو ہے اس کے حوالہ سے نصیب ہوگی۔ اہلیہ محترمہ جن کے بارے میں آپ نے فرمایا، حضرت وہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب شرف خاتون ہیں، بہت زیادہ ادب سے لگاؤ، عرب کی اخلاقی روایات سے لگاؤ رکھتی تھی۔ وہ نظام قدرت کے تحت امید سے تھیں۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے ہاں اللہ تعالیٰ نے یہ صاحبزادی جو ہے یہ انہیں عطا فرمائی، اور ان کا نام مبارک فاطمہ رکھا۔ عرب میں ایک دستور یہ بھی تھا کہ بعض اوقات کچھ لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی کنیت ولادت کے ساتھ ہی رکھ دیتے تھے، تو اس بارے میں دو تین جو قول ہیں ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ آپ کی کنیت ام البنین، بیٹوں کی ماں، یہ آپ کے والد گرامی نے ہی شروع میں رکھ دی، اس وجہ سے آپ اس لقب سے مشہور و معروف ہوئیں۔ اور پھر اللہ عرب میں یہ نام ویسے بھی رکھ دیتے نام رکھتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بیٹے عطا کرے۔ بخت کی علامہ صاحب، کربلا معلیٰ 10 محرم سے پہلی رات، یعنی 10 کی رات جو شام پہلے شروع ہو جاتی ہے، رات کے وقت خیموں کے باہر سے آواز آتی ہے کہ باہر آئے کوئی امام حسین کا ساتھی، مجھ سے آ کے بات کرے، اور پھر وہ نام لیتے ہیں کہ عباس آئے، عباس علمدار سے مجھے بات کرنی۔ تو سیدنا عباس کہتے ہیں کہ میں نہیں جاتا، پتہ نہیں کون باہر سے کھڑا ہو کے آوازیں دے رہا ہے، یہ ابن زیاد کی فوج سے ایک آدمی آیا۔ تو امام عالی مقام نے کہا نہیں، بات سننے میں کیا حرج ہے، چلے جائیں آپ بات سنیں۔ وہ جب باہر نکلے دیکھا تو آگے شمر ذوالجوشن کھڑا تھا۔ آپ نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا تمہاری والدہ میری عزیزہ ہے، میں نے انعام وہ جو امان نامہ تمہارے لیے لے لیا ہے، اور تم اور تمہارے بھائی جو ہیں وہ آ جائیں۔ وہ جواب جو دیا ہے حضرت عباس علمدار نے وہ کمال ہے، اور وہ ام البنین کا بیٹا ہی یہ کہہ سکتا تھا۔ انہوں نے کہا میری ماں نے میری تربیت میں اور میرے خون میں وفا بھر دی ہے، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنے بھائی کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، ہم اپنے بھائی پہ قربان ہوں گے، اس کے لیے اپنے لیے اس کو اعزاز سمجھیں گے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، حضرت ام البنین فاطمہ ان کے حوالے سے جو گفتگو ہو رہی ہے تو یقیناً وہ پاک ہستیاں ہیں، تو پاک ہستیوں کا ذکر کرنے سے جس طرح پاک پانی سے جسم پاک ہوتا ہے تو پاک ہستیوں کے ذکر سے دل کی بھی تطہیر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ آج فکر کی بھی، فکر کی سوچ، فکر ہر ظاہر ہے کہ ہر جگہ پر وہ اپنے اثرات مرتب کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو وہاں پر لفظ بولا تھا وہ آپ نے ارشاد فرمایا تجھ پر بھی لعنت اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت۔ واہ واہ واہ، یعنی جو آل رسول کو چھڑا کے امان ملے وہ اس قابل بھی نہیں کہ اس کو قبول کیا جائے، بلکہ وہ لعنتی عمل ہے۔ واہ واہ۔ اور آپ نے جو ابھی انٹرو میں ارشاد فرمایا تھا کہ وہ ایک قاصد آیا، اس نے پہلے بتایا کہ آپ کا فلاں بیٹا شہید ہوا، انہوں نے کہا امام کا بتائیں، پھر فلاں کا فلاں۔ یہ چیز اگر دیکھیں تو یہ منظر تاریخ کے اندر اس وقت دوبارہ دہرائے جانے کی حاجت تھی۔ اگر ہم پیچھے جائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایسا ہی منظر جو جنگ احد کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی پیش ہوا، وہ جب انصاریہ ایک خاتون تھی جس کا اس وقت باپ بھی شہید ہو چکا، بھائی بھی شہید ہو چکا، اس کا خامد بھی شہید ہو چکا اور بیٹا بھی شہید ہو چکا، اور چاروں کا جب ایک ایک کر کے بتاتے تھے تو وہ یہی پوچھتی تھی کہ حضور کا حال بتا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے دل کو سکون ہوا، حضور اب اس کے بعد مجھے کسی اور چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ آپ کے بعد کوئی غم
کوئی غم نہیں، کوئی اسی طرح ایک اور عورت جو بنی دینار قبیلے سے تھی، ان کے 4 تھے، ان کے 3 تھے، یعنی ان کا خامند، ان کا باپ اور ان کا بھائی، یہ تینوں شہید ہوئے. ٹھیک ہے. تو اس وقت اس نے بھی کہا کہ سب کو چھوڑو، صرف مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاؤ. تو جب حضور کی زیارت کی تو انہوں نے یہ جملہ بولا تھا، کل مصیبت بعدک جلل. حضور آپ سلامت ہے، اب اس کے بعد کوئی مصیبت میرے سامنے حیثیت نہیں رکھتی. تو اسی طرح پھر ایک موقع تھا جب حضرت سعد، اسی موقع پر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو مشہور صحابی تھے اور قبیلہ اوس کے سربراہ تھے، ان کے بھائی شہید ہو گئے، عمر بن معاذ. تو ان کی والدہ محترمہ میں ان کے جو ہے، مزار پہ ہو کے آیا ہوں. ماشاءاللہ سعد بن معاذ کا مزار ایک باغ کے اندر ہے اور محفوظ ہے. چلیں آپ کے صدقے اللہ ہمیں بھی زیارت کروائے. زیارت کر کے میں اس جگہ بھی بیٹھا ہوں، زیارت کی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، اور وہ جگہ بالکل پتھر جو ہے وہ اندر سیٹ بن گئی ہوئی ہے کرسی کی طرح کی. اور جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تھے ساتھ، کوہنی مبارک جہاں رکھتے تھے، وہاں وہ کونی پتھر کے اندر بالکل اس شکل کی بن گئی. جی. تو یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ خود اپنی والدہ محترمہ کو اونٹ پہ سوار کروا کے سرکار کی خدمت میں لائے، اور وہ جب سرکار کے سامنے آئیں تو بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلسل دیکھے جا رہی. تو آپ نے فرمایا کیا ہوا ام معاذ؟ تو کہنے لگی میرا بیٹا شہید ہوا ہے، آپ کو دیکھتے ہی مجھے اس کا غم بھول چکا. تو یہ وہ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے. تو حضرت خنسا کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا، جو جنگ قادسیہ میں انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو وہی خطبہ دیا تھا. اور مکمل مماثلت ادھر بھی حضرت ام البنین پہ بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے جب دیکھیے غازی صاحب عمر زیادہ ہے، بیٹوں کو روانہ کر رہی ہیں امام پاک کے ساتھ. قادسیہ میں کن کا؟ وہ میں ابھی ذکر کرتا ہوں، دونوں کو کر رہا ہوں. یہ حضرت ام البنین اپنے 4 بیٹے جو ہیں اور ایک 5واں پوتا ان کو روانہ کر رہی ہیں، اور خود بڑھاپے میں بیٹوں کی اپنے پاس زیادہ حاجت ہے، لیکن ان کو کہہ رہی ہیں کہ تم نے امام حسین کا دامن نہیں چھوڑنا. ان سے الگ ضرورت ماں کو ہے، لیکن امام پاک کے لیے خدمت گزاری کا جذبہ دے کے بھیجا جا رہا ہے. اور وہ جو حضرت خنسا تھی تماظر، انہوں نے جنگ قادسیہ کے موقع پر اپنے 4 بیٹوں کو رات کو ایسا ہی خطبہ دیا تھا کہ بیٹو آج ضرورت ہے اسلام پہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے. اور صبح جیسے ہی جنگ شروع ہوئی، 4 لڑے اور 4 شہید ہوئے. جب ان کو آ کے خبر دی گئی کہ آپ کے تو 4 بیٹے شہید ہو گئے، تو وہاں پر انہوں نے بے ساختہ کہا الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے 4 شہید بیٹوں کی شہادت کے ساتھ شرف عطا فرمایا. تو یہ غازی صاحب وہ جذبات تھے جن کو دوبارہ وہی جام گردش میں لا ساکیہ والا مرحلہ تھا کہ جو حضرت ام البنین نے اپنے بیٹوں کو یہ سکھا کے سمجھا کے بھیجا، اور انہوں نے وہاں جا کر واقعتاً کربلا میں حق ادا کیا. اور سب سے بڑا حق یہی تھا کہ امام پاک سے پہلے انہوں نے اپنی جانیں جو ہیں وہ پیش کر دیں. اسی طرح اگر ہم حضرت ام البنین کے حوالے سے دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی پاک کو یہ حکم فرمایا تھا اور وصیت بھی فرمائی تھی، علی جب بھی کوئی شادی کرتا ہے، کوئی ذات مال و ذات حسب، کوئی کسی کا حسب دے کر، نسب دے کر، مال دے کر شادی کرتا ہے، لیکن میں حکم دیتا ہوں فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین، جب بھی شادی کرنی ہے تو دین دیکھنا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جب حضرت مولا علی کی اپنی شادی ام البنین سے ہوئی ہے تو پھر نظر آتا ہے کہ اس وقت سب سے بڑھ کے دین انہیں میں نظر آ رہا. اچھا مجھے ایک اور بھی بات نظر آتی ہے علامہ صاحب، قدرت کا حسن انتخاب ہوتا ہے. یہ جس ہستی سیدنا علی المرتضیٰ مولا شیر خدا جو ہیں، ان کے لیے پھر وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو کہ ازل میں ہی یہ معاملات طے ہو گئے ہوئے ہیں. اس نے انتخاب جو ہے نا قسام ازل نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کس وقت کس کی کہاں شادی ہونی ہے. دیکھیں نا یہ بھی جو عرش پہ شادی ہوئی ہے سیدنا علی المرتضیٰ اور مخدومہ کونین سلام اللہ علیہ کی، تو یہ بھی معاملہ. جی بشارت آپ فرمایا کرتی تھی آپ دیدہ ہو کر، اگر میرے بیٹے کے بازو نہ کٹتے تو دنیا کا کوئی بہادر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب یہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو فطرتی طور پر اولاد کی محبت، وطن کی محبت، والدین کی محبت، اور یہ محبتیں فطرتی طور پر انسان کے اندر رکھی ودیت ہے. جی، اور انسان کو اپنی اولاد کے ساتھ بڑی محبت ہوتی ہے. حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا ذکر خیر ہم کر رہے ہیں، ان کی ذات میں وفاداری اگر دیکھنی ہو تو اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ اپنی اولاد پر اولاد زہرا کو مقدم رکھا، اپنی اولاد پر. یہی بات آپ دیکھیں کہ جب کربلا کی طرف امام علی مقام کی روانگی ہوئی تو اس وقت بھی یہی جملہ بولا
کہ ان کی اولاد کی فرما برداری کرنا. پھر 4 بیٹے شہید کر کے ام الشہدائے اربع کا لقب پایا, 4 شہیدوں کی ماں. اچھا پھر دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو بات آپ نے فرمائی, حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تربیت تھی وہ آپ کی گود میں ہوئی, اور یقیناً اولاد کی تربیت اور اس کے اخلاق کے حوالے سے ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے. تو آپ فرماتی تھی کہ عباس نے مجھ سے اس طرح تعلیم و تربیت پائی ہے جس طرح کبوتری کے بچے اس کے ساتھ چمٹ کر رزق حاصل کرتے ہیں, اور فرمایا کہ میں نے اس کو معارف کی تربیت بھی کی ہے اور معارف کی تعلیم بھی دی ہے. تو حضرت عباس سیدنا صدیق اکبر کا قول آپ کو یہاں یاد آ گیا ہوگا جی کہ اب ماؤں نے خالد بن ولید جیسے بیٹے جننا بند کر دیے. بالکل جی. تو ماں یعنی ماں بہادر ہو تو اولاد بہادر ہوتی ہے. یہ بات دیکھیں نا, برکاتی صاحب نے جو فرمایا کہ دینداری دیکھو, تو اس کے اندر سب سے بڑی حکمت بھی یہ تھی کہ وہ ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے. اولاد جو کچھ ماں دیندار ہوگی تو اولاد بھی دیندار بنے گی آگے. تو جس خاندان کا انتخاب کیا گیا, اب دیکھیے کس خاندان سے, عبداللہ بن زبیر یاد آ گئے, بالکل اسماء بنت ابی بکر کی گود اور عبداللہ ابن زبیر, بالکل. اور آپ دیکھیں کہ جب رشتہ طلب کیا گیا حضرت عقیل نے, تو ان کے والد نے, حضرت حزام نے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ اے عقیل آپ مجھے مہلت دیں تو میں ان کی والدہ سے پوچھتا ہوں کہ ان کی کیا رائے ہے, اور بیٹی سے بھی. بیٹی سے. آگے جو جملہ ہے وہ بڑا قابل توجہ ہے. انہوں نے کہا کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورتیں عورتوں کی مصلحتوں اور جذبات کو زیادہ سمجھتی ہیں. یہ بات آج ہمارے معاشرے کے اندر آئلی زندگی کی بنیاد اس چیز پر ہونی چاہیے کہ جس طرح ماں باپ, بالکل ایسے ہی ہوتا ہے زبردستی شادی کر دیتے ہیں, جنہوں نے زندگی گزارنی ہے, ساری عمر وہ عورتیں جہنم میں بیچاری گزارتی ہیں کہ ان کی زبردستی شادی پسٹل پوائنٹ پہ, بھائی باپ پسٹل رکھ دیتا ہے کہ ادھر ہی تمہاری شادی کرنی ہے. تو انہوں نے کہا یہ اسلام کے خلاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو ایک عورت نے آ کے شکایت کی تھی, تو آپ نے جو ارشاد فرمائے تھے, حدیث پاک میں الفاظ کے ہیں, فن کے ہی معاشے تھی, تو جہاں چاہے جا کے شادی کر. لوگ آج الزام لگاتے ہیں جی اسلام میں سختی ہے. اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. بالکل ایسے ہی اسلام بغیر مرضی کے بچی کے شادی کی اجازت نہیں دیتا. جی بالکل. اچھا اب حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ خاموش ہو گئے. اب یہ جب گئے حضرت حزام, تو انہوں نے دیکھا کہ والدہ اور بیٹی دونوں بیٹی ہوئی تھی, اور جب یہ بات کہی گئی, یہی جملہ پہلے حضرت حزام خود بھی بول چکے تھے. انہوں نے کہا کہ آپ کتنے بڑے عظمت والے خاندان سے ہماری نسبت جوڑ رہے ہیں, اور یہی بات ان کی والدہ اور بیٹی نے بھی کہی کہ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اتنے عظمت والے خاندان کے ساتھ ہماری نسبت جڑنے لگی ہے. اور پھر ساری زندگی حضرت عباس پر اولاد زہرا کو مقدم رکھا, اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والے سے جو جملہ آپ نے فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ میرے عباس کو شہید کیا گیا اور اس کے سر پر وار کیے گئے, حالانکہ اس کے بازو بدن سے جدا ہو چکے تھے. اگر اس کے بازو موجود ہوتے تو پھر میں دیکھتی کون جرأت کرتا ہے مقابلہ کرنے. دوسرا جملہ, جس وقت آپ کو 4 بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی اور آپ بار بار پوچھتی تھی کہ مجھے امام علی مقام کی خبر دو, اس موقع پر بھی جب خبر ملی تو آپ نے کہا کہ میری اولاد اور نیلے آسمان کے نیچے جو کچھ ہے وہ اولاد زہرا پر قربان ہے, وہ امام علی مقام پر قربان ہے. اس سے بڑھ کر ان کی وفا, ان کی محبت کا اظہار اور کیا ہو سکتا ہے. مجھے بریک لینی ہے. بشارت ہماری ناظرین کرام, یہ ان پاک ہستیوں کا ذکر ہے. اگر آج کی ہم اپنی بیٹیوں کو یہ واقعات سنائیں گے, اپنی نوجوان نسل کو یہ واقعات سنائیں گے, ان کا ایمان بھی مضبوط ہوگا, ان کے کردار میں بھی پاکیزگی آئے گی, ان کی فکر میں بھی پاکیزگی آئے گی. آج ضرورت ہے ان ہستیوں کے جو کارنامے ہیں, ان کی جو سیرتیں ہیں, وہ ہم بچوں کو اپنے اسکولوں میں پڑھائیں. ہم کن کی سیرتیں, ہم کن کی زندگیاں پڑھا رہے ہیں؟ جو پلید لوگ ہیں ان کے ہم ذکر کر رہے ہیں. جن لوگوں کا خدا اور رسول سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, ہم ان کو اپنے کورسز میں بچوں کو پڑھائیں گے, پھر نتائج وہی ہوں گے جو بعض اوقات ہم بھگتتے ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ اہل جو دانش ہیں یا جو لوگ اہل اقتدار ہیں, ان کو یہ پاک ہستیوں کے کارنامے, ان کی سیرتیں جو ہیں یہ بچوں کو پڑھانی چاہیے. بہت مختصر وقفہ جس میں ہم درود پاک سنیں گے, آپ بھی ہمارے ساتھ رہیے. سیدہ ام البنین, دیکھیں نا ماں کی عظمت جو ہے وہ جھلکتی ہے بچوں میں. جی, جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی, آپ نے ابتدا فرمائی تھی حضرت عباس علمدار کی وفا کے حوالے سے ایک قطعہ آپ کی نظر کر کے ارشاد. رب سے بولا حضرت یوسف نے, رب سے بولا حضرت یوسف نے, کرم یہ مجھ پہ بھی کیا ہوتا, اتنے بھائی نہ دیے ہوتے مجھے, بس ایک عباس دے دیا. ہائے 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 ہائے, واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیا کمال ہے جی. حضرت ام البنین کا تذکرہ جس حوالہ سے ہو رہا ہے، اس میں آپ نے جو خوبصورت اشارے دیے ہیں تربیت کے حوالے سے اور ماؤں کے کردار کے حوالے سے، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عالی شان ارشاد، آقا کی ہر بات عظیم ترین ہے، ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے قبر کی گور تک علم حاصل کرو. اب ماں کی گود سے علم حاصل تب ہوگا اگر ماں خود صاحب علم ہوگی. اور اس حوالہ سے ہم سیرت پاک کا یہ خوبصورت گوشہ ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جب بھی وحی الہی کا نزول ہوتا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہم رضوان میں اس وحی کو، نزول وحی کی کیفیت ختم ہونے کے بعد تلاوت فرماتے، کاتبان وحی اس کو رقم فرماتے، اور پھر آقا جا کر مجلس خواتین میں، صحابیات کی مجلس میں بھی اس وحی الہی کو تلاوت فرماتے، جس کا مقصد یہ تھا کہ خواتین کی تربیت، چونکہ آگے اولاد کی تربیت انہوں نے کرنی ہے، اس لیے ان کی تربیت جو تھی وہ فرمائی جاتی، ان کو بھی وہ علم عطا فرمایا جاتا. پیر صاحب وہ سارے واقعات میرے ذہن میں وہ ایک آبشار کی طرح بہہ رہے ہیں کہ سیدنا غوث الاعظم والدہ کے پیٹ میں کتنے قرآن پاک کے پارے حفظ کر لیے، بابا فرید الگنج شکر، خواجہ نظام پاک، نام بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ، اولیاء کے نام، جنید بغدادی، نام لیتے چلے جائیں. مائیں عظیم جو تھی انہوں نے عظیم بیٹوں کو جنم دیا. وہ ساری تربیت کا جو دخل ہے، اور حضرت عباس علمدار کی جو وفا ہے، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی عطا کا دخل ہے کہ حضرت فاطمہ نے، حضرت ام البنین نے عین جب نکاح کا پیغام گیا ہے تو اس وقت وہ اپنی والدہ ماجدہ کو خواب سنا رہی تھی کہ میں نے رات کے وقت ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک بہت خوبصورت باغ میں ٹہل رہی ہوں اور ایک خوب چاند کی میٹھی چاندنی ہے، اور میری اچانک گود میں ایک چاند اور 3 ستارے جو ہیں وہ میری گود میں آ گئے ہیں. یہ خواب جو ہے وہ اپنی والدہ سے سنا رہے ہیں. حضرت حزام جو ہیں وہ آتے ہیں اور وہ دروازے کی اوٹ میں جب وہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں تو دیکھا کہ بیٹی ماں کو یہ خواب سنا رہی ہے. وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑے ہو کے سارا خواب سنتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پیغام جو ہے نکاح کا حضرت عقیل لے کر آئے ہیں، وہ اب ان کی والدہ کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹی کی رائے جو ہے اس کو معلوم کرو. اب وہ جو چاند گود میں آتا ہے اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قمر بنی ہاشم کا لقب جو حضرت عباس کو دیا گیا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہ قدرت کی طرف سے یہ اشارہ تھا کہ یہ کن بیٹوں کی ماں بننے والی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کیا شان عطا فرما رہا ہے. تو ماں کے لیے علامہ صاحب نے جو خوبصورت بات ہمیشہ کی طرح فرمائی کہ دین کا، حدیث پاک کا حوالہ دیا، دینی مقام دیکھو. ماؤں کی تربیت جو ہے وہی تو انسان کو، جو لوح دل بالکل صاف ہوتی ہے، جو ماں باپ لکھ دیتے ہیں وہ ہمیشہ انسان کی پیش نظر آخر وقت تک وہ رہتا ہے. وہ جب مدینہ کی گلیوں میں نکلتے تھے جناب عباس علمدار، اور ان کے دائیں جناب قاسم ہوتے تھے اور بائیں طرف جناب علی اکبر، تو وہ واقعی لوگ کہتے تھے کہ یہ تو چاند اور ستارے زمین پہ آ گئے مدینہ کی گلیوں میں. اس بات میں کیا حسین تھے نا، حسن بھی بڑا کمال تھا. حسن اسی لیے تو لقب ان کا ولادت کے ساتھ ہی قمر بنی ہاشم یعنی بنو ہاشم کا چاند، ان کا یہ لقب جو تھا ان کے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے دیا گیا. اور پھر والدہ نے تربیت اور گھٹی میں وفا جو دی ہے وہ اتاری تربیت، اور یہ بتایا کہ حسنین کریمین کو کبھی بھی اپنا بھائی نہیں سمجھنا. ماں نے چونکہ خود جناب سیدہ کائنات کی سوتن ہونے کی بجائے اپنے آپ کو کنیز فاطمہ کہلوانا پسند کیا، اس لیے آگے بیٹا بھی دیکھ رہا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ میری کیسی تربیت کر رہی ہے، اور وہ خود عمل کا کتنا بڑا پیکر ہے، اور کیسے وہ اولاد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی تکریم کرتی ہے. اچھا جی، علامہ صاحب پریکٹیکل لائف میں دیکھا ہے وفا جو ہے نا اس کا تعلق خون سے ہے. جن خاندانوں میں وفا ہوگی نا ماں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، وہ لوگ وفادار ہوں گے. جن کے کہیں اوپر گڑبڑ ہے نا، میں نے دیکھا ہے ان میں وفا نہیں ہوتی. آپ کے ساتھ 20 سال وہ چلتے رہیں، 30 سال چلتی رہیں، پھر کسی نہ کسی موقع پہ آپ دیکھیں گے چھوٹے سے مفاد سے بھاگ جائیں گے. یہ اسی طرح ہی ہے. یہ تو قرآن پاک نے بھی واضح کر دیا، الخبیثات للخبیثین. اچھا، یہ ناپاک ہی ناپاکوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتے ہیں، پاکوں کے لیے وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتے. تو بہت اچھی رخ پہ بات جا رہی ہے علمی طور پہ، جو آپ یہاں پر اکثر فرماتے ہیں کہ نصاب کو وہ
اس طرح یوٹیلائز کرنا چاہیے. مطلب کیا ہے کہ یہ آج کے بچوں کو ہم استعمال کریں گے, یہ آنے والی نسل کو ہم محفوظ کر رہے ہیں. واہ, یہ فیوچر پلان ہے. جو صبح نور سے روز میسج جاتا ہے کہ ہم اپنا سلیبس جو اسکولوں کا نصاب ہے اس کو دین کے سانچے میں ڈالیں. مطلب یہ کہ ہم صرف اپنے سے سنسیر نہیں ہیں, اپنی آنے والی نسلوں کا بھی جو ہے تحفظ چاہتے ہیں. اور اگر آج ان لوگوں کو ہم نے ماڈل بنا دی تو ان بیچاروں کے پلے ہے ہی کیا. یہ تو عارضی طور پر آج جو گئے سیٹ چھوڑی, کل تو ان کو جاننے والا نہیں ہوگا, تو کیوں پڑھایا جاتا ہے ان کو. اب آپ یہ دیکھیے کہ ان کی تربیت ہوئی تھی تو آگے ریزلٹس کیا ہیں اس کے. حضرت ام البنین نے صرف اپنے بچوں کی نہیں بلکہ اپنے زیر اثر جتنے لوگ تھے ان سب کی بھی تربیت فرمائی. آپ کی ایک باندی تھی جن کا نام زبرا تھا. آپ یہ دیکھیے غازی صاحب ان کی حضرت ام البنین نے کیسی تربیت کی اور کتنا علم دیا کہ حضرت زبرا نے پھر آگے تعلیم دی. ان کے شاگرد بنے بہت بڑے محدث, اور ان کا نام تھا عبد القاہر بن تلبید. عبد القاہر بن تلبید کے آگے شاگرد بنے عبد الرحمن بن مہدی, اور عبد الرحمن بن مہدی وہ ہیں جن کے بیان کردہ روایات بخاری شریف میں 8 ہیں, صحیح مسلم شریف کے اندر 56 ہیں, اور امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند احمد بن حنبل میں ان سے 345 احادیث بیان کی. اللہ, یعنی یہ تربیت کی ہے. اور اس کے دیکھیں اگلی نسل تک کیسے, تیسری نسل تک, کہ ان نسلوں کے ذریعے کتابوں کی صورت میں آج ہم تک وہ سارے کے سارے فیوز و برکات پہنچ رہے ہیں, اور وہ سب کے سب محفوظ ہیں. یہ تربیت پہ, بچوں کی جو چھوٹی عمر میں ہم تعلیم و تربیت پہ زور دیتے ہیں تو وہ آنے والی نسلوں کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں. اسی طرح اگر ہم اس بات کو مزید آگے بڑھائیں تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ حضرت ام البنین کی زندگی کے وصایا دیکھیے, تمام کی تمام باتیں مال کے گرد نہیں گھومتی, وہ ساری کی ساری اخلاص اور دین کے گرد گھومتی ہیں. ایون کہ جب آپ کا نکاح حضرت مولا علی پاک سے ہوا تو اس وقت حق مہر 500 درہم رکھا گیا, لیکن آپ کی یہ اس کے بعد تھی کہ 500 درہم آپ نے رکھا نہیں ہے, بلکہ وہ حضرت مولا علی کی خدمت میں پیش کر دیا کہ غرباء اور فقراء میں تقسیم کر دیا جائے. مال سے محبت نہیں کی, محبت کی ہے تو ذات سے کی ہے, وہ ذات جو آئیڈیل تھی. اور پھر اس کے بعد انہی کے فیض کو آگے انہوں نے چلایا ہے اور پہنچایا ہے. اور پھر دیکھیے یہ گھرانہ کیسا تھا. ان کے ماموں تھے لبید, اور ان کا ایک وہ جو مشہور لبید شاعر, جی وہی, اور ان کا مشہور زمانہ شعر جو صحیح بخاری میں, مسلم میں, تمام کتابوں میں موجود, اور بخاری میں 2-3 دفعہ یہ آیا ہوا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ تمام شاعروں کے کلام میں سے سچا جملہ جو بولا ہے وہ لبید نے بولا ہے. وہ ام البنین کے ماموں تھے, اور وہ کیا تھے, الا کل شیء ما خلا اللہ باطل, اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے, اللہ کی ذات کے سوا ہر چیز جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ بھی بولا کرتے اور فرماتے تھے کہ یہ اس نے کتنا سچا جملہ بولا. لبید بن ربیہ ان کا غالباً نام بنتا ہے. تھوڑی مجھے اپنی یادداشت ٹیسٹ کرنے کا موقع ملا. جی, لبید بہت بڑا شاعر تھا. جی بالکل غازی صاحب, علامہ اتنا بڑا اس کا اپنا پروفیسر نام ہے عربی. جب بھی آپ وہ پڑھتے ہیں لٹریچر تو لبید کا نام بڑا, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کا کلام بہت پسند کرتے ہیں. بالکل. جی غازی صاحب, آپ نے فرمایا کہ جو وفا ہے وہ خاندان سے چلتی ہے اور خون میں اس کا اثر ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. حضرت ام البنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے آپ یہ بات دیکھیں کہ جب حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو اس وقت یہ بھی جوان تھی. اس کے بعد 20 سال تک یہ موجود رہی, لیکن اس پورے عرصے میں انہوں نے دوبارہ کسی جگہ نکاح نہیں کیا. حالانکہ عرب کے اندر یہ رواج تھا کہ خواتین دوسری جگہ نکاح, جی بالکل, نکاح ہو جاتا تھا, لیکن دوسری جگہ نکاح نہیں کیا. جب اس کی وجہ آپ سے پوچھی گئی تو آپ نے یہ بات, جو جملہ آپ نے کہا, آپ نے فرمایا کہ جو عہد و پیما رشتہ ازدواج میں منسلک ہو کر میں نے علی المرتضیٰ سے کیے ہیں ان کے بعد میں کسی اور سے نہیں کر سکتی. وہ اب وعدے میں اب اور کسی سے نہیں کر سکتی. یہ وفا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ, ان کی آل پاک کے ساتھ, اور پھر تیمارداری کرتے ہوئے حسنین کریمین کی بعد اوقات ساری رات بیدار رہتی, اور اس وقت بھی کہتی کہ مجھے ناز ہے اس بات پر کہ میں حسنین کریمین کی خادمہ ہوں اور اولاد زہرا کی خادمہ ہوں. خادمہ, جی بالکل, خادمہ کا لفظ, بالکل, جی بالکل. یہ نہیں کہ معمولی خاندان کی تھی, اتنے بڑے خاندان کی, اور وہ آ کے کہہ رہی ہیں کہ جی خادمہ. جی بالکل. اور یہاں تو فقر کا عالم تھا نا اس گھر میں, تو جی یہ تو سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا ہوتا ہے انہوں نے. تو وہ تو بڑے امیر خاندان سے آئی تھی, اس کے باوجود فقر کی زندگی گزاری ہے. بالکل. آپ یہی دیکھیں حضرت شہر بانو
اور جو اس خواتین منسلک ہوئی. اور یہی بات غازی صاحب بار بار المیہ یہ ہے، اور یہ بات بار بار ہم اس لیے کرتے ہیں کہ غیر کے دروازے پہ وہ جاتا ہے جس کے اپنے گھر میں کچھ نہ ہو. اسلام کے دامن میں ایسی خواتین کا ذکر موجود ہے، تاریخ موجود ہے کہ جو پورا ایک نصاب ہے کہ کامیاب ماں کیسے ہوتی ہے اور کامیاب ماں اپنی اولاد کی تربیت کن اصولوں پر کرتی ہے. آپ نے کیا ہے جی اسلام کے دامن میں؟ بس اس کے سوا کیا ہے؟ اس کے سوا کیا؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب ید اللہی، ایک سجدہ شبیری. واہ 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 واہ. لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے. اور آپ نے جو بات کی کہ رستہ کسی سے پوچھنا توہین ہے میری، ہر راہ گزار شہر پیمبر کو جائے. وہ اقبال نے کہا نا کہ نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساغے سخن بہانہ ہی سوئے قطار می کشم ناکائے بے زمام را. ہم تو وہ جو ہے نا باب جبریل اس کی طرف لائن لگا رہے ہیں کہ ادھر چلو سارے. جی دوسری بات آپ دیکھیے وفاداری کے حوالے سے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقع کربلا کے اندر جو ان کی وفاداری تھی، اس کے اندر ماں کی تربیت کا ایک اثر نظر آتا ہے. اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ماں باپ فخر کریں کہ یہ میری اولاد ہے، فخر کے ساتھ بتائیں. یہی بات آپ نے ذکر کیا حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہاں کیا ہوا تھا کہ مقام ہجون پر جب عبداللہ ابن زبیر کی لاش 3 دن لٹکتی رہی، اس کے بعد جب حضرت اسماء بنت زبیر آئیں تو حجاج نے کیا کہا کہ میری ماں آ گئی. تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھ جیسے بغیرت کی ماں نہیں، میں اس غیرت مند بیٹے کی ماں ہوں. اور ابھی تک فخر کیا. اور فرمایا کہ تو نے اس کی دنیا کو برباد کر کے اپنی آخرت برباد کر لی ہے. تو اس سے بڑے اولاد کی خوش نصیبی کہ وہ حضرت عباس کی اس وفاداری. حضرت زبیر کی والدہ نے بھی جو تربیت کی تھی آگے نا یاد آپ کو؟ جی بالکل بالکل. سبحان اللہ. اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے کہ کس طرح جرأت کے ساتھ بھیجا کہ جب ان کے جسم پہ ہاتھ مارا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ذرہ ہے. تو فرمایا جب اللہ کے راستے میں جانا ہے تو یہ کس بات کی؟ اب وہ کہتے کیا ہیں کہ ماں جی میں آپ سے پوچھنے کے لیے اس لیے آیا تھا کہ میں تو پہلے شہادت کے لیے تیار ہوں. 80 برس کا پوچھ رہا ہوں 80 برس کا بوڑھا اس طرح لڑا ہے کہ سینکڑوں ان کوفیوں کے ساتھ کمال کر دیا. میں آپ سے اس لیے پوچھنے آیا ہوں کہ جو اجر شہادت کا مجھے ملنا ہے وہ آپ کو بھی ملے، کہ آپ نے مجھے اس بات کی اجازت دی اور خود تیار کر کے بھیجا. یہ وہی بات ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھی تھی، فانظر ماذا ترا، کہ تیری کیا رائے ہے. اب پتہ تو تھا کہ بیٹا میرا ہے، تیار ہے، لیکن مقصد یہ تھا کہ اجر میں دونوں شریک ہو جائیں. تو یہاں بھی یہی بات تھی. ماں ہاجرہ ہے. جی بالکل بالکل. تو ماں کی تربیت اولاد کی ذات کے اندر نظر آتی ہے. اور میں کہتا ہوں اس سے بڑی خوش نصیبی کہ ماں باپ کہیں کہ ہمیں فخر ہے کہ یہ ہماری اولاد ہے. تو اسی بات پر حضرت ام البنین کو فخر بھی رہا کہ حضرت عباس نے میدان کربلا کے اندر بازو کٹوا دیے اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیا. پیٹھ نہیں دکھائی. سارے جو زخم تھے وہ بازو اور سینے پہ ہی کھائے ہیں، پشت پہ کوئی زخم نہیں کھایا. اور غازی صاحب اس کو ذرا آج عہد حاضر کی روشنی میں دیکھیے کہ سوتیلی اولاد آپس کے اندر آج کیا سلوک ہے. اور پھر میدان کربلا میں ایک نظر دوڑائیے کہ وہاں کیا تھا کہ اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیا. اور ایک ماں اپنے 4 بیٹے پیش کر کے پھر بھی وہ یہ کہتی ہے کہ میری اولاد ساری آل فاطمہ پر اور آل زہرا پر قربان ہے. اچھا جی پیر صاحب، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے جو یہ چچا ہیں ان کی شہادت پہ سارے شہداء جو ہیں وہ فخر کرتے ہیں جنت میں. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں. سیدنا عباس علمدار کی شہادت پہ سارے شہداء فخر کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت وہ عظیم ترین شہادت ہے جس کی خبر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. اس وجہ سے وہ انتہائی خبر معتبر اور انتہائی عظیم جو شہادت ہے وہ ٹھہرتی ہے. اور پھر حضرت عباس کی تربیت مانند کی اور حضرت مولا علی مرتضیٰ نے خاص طور پر اس انداز سے کی کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی پشت پناہ بنے اور انہوں نے وہ منصب امام علی مقام کی صحبت میں رہے نا. امام حسن امام حسین کی صحبت میں بھی تو پلے بڑے تو وہی ہیں ہے نا جی. لیکن بھائی کیسے تھے؟ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے تربیت اس انداز سے کی کہ بھائی حضرت امام حسین کے پشت پناہ بنے اور انہوں نے اس ذمہ داری کو جس احسن طریقے سے نبھایا. گویا حضرت امام حسین کی شہادت وہ جس کی سرکار بشارت دے رہے ہیں اور حضرت امام حسین کے سامنے ڈھال بن کر کھڑی ہونے والی شخصیت کا نام عباس ہے. جس شان سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں. جی اس میں یہ ہے کہ جو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی نے ایک دنیا کے اندر عظیم مرتبہ پایا ہے. بات یہ ہے کہ غازی صاحب اسلام کے اندر شہید تو بے شمار ہوئے ہیں
اور قیامت تک اسلام پہ جان نثار کرنے والے جان نثار کریں گے، لیکن جو درجہ اور شہرت آل نبی پہ قربان ہونے والوں نے پائی ہے یہ کسی اور کے مقدر میں کہاں، اور پوری 14.25 صدیوں میں اسی طرح جو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہوا ہے وہ زندہ ہو گیا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے۔ جی آپ کا بہت شکریہ علامہ صاحب، پیر صاحب آپ کا بھی، بشارت آپ کا۔ ناظرین کرام بہت مختصر وقفہ درود پاک سنیں گے اور پھر ابھی پروگرام جاری ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اتفاق اور محبت کے لیے، ناچاکی کو دور کرنے کے لیے روزانہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ یا واسعو یا حنانو یا حلیموں کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا ہے اور نفرتیں ختم ہوتی ہیں۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ بالآخر کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں، نیک سیرت شخص ہمیشہ اپنے خصائل سے لوگوں کو فیض پہنچاتا ہے۔ آج کے روزنامہ 92 دیکھیں گے، حضرت سیدہ ام البنین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مضمون ہے ان کے وصال پاک پہ، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی پاکستان کو نیک اور غیرت مند حکمران عطا فرمائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج و تخت ختم نبوت کی حفاظت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کر سکیں۔ آج ہم وہ اس نعرے کے لیے آپ تیار ہو جائیے جو گلی گلی کوچے کوچے گونج رہا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جب پاکستان بنا تھا تو یہی نعرہ لگایا تھا، آج اللہ کے فضل سے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو یہ نعرہ لگانا پڑے گا، چاہے کسی کو ناپسند ہو، ہم لگاتے رہیں گے، میرے تینوں مہمان بھی لگائیں گے، سامعین ناظرین سب مل کے نعرہ لگائیں گے تاکہ پھر ہم محمد یوسف اظہر سے منقبت بارگاہ ام البنین سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سن سکیں۔ تیار ہو جائیے نعرے کے لیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یوسف اظہر۔ رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے، حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے، حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے، یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو، یہ بی بی فاطمہ کی دعا کا اثر ہے جو، غازی سا شیر پایا ہے ام البنین نے، غازی سا شیر پایا ہے ام البنین نے، آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو، آقا کہیں نہ کیوں بھلا غازی حسین کو، ان کو ادب سکھایا ہے ام البنین نے، ان کو ادب سکھایا
چاند مولا علی کے گھر کو لگائے ہیں 4 چاند دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے دنیا کو جگمگایا ہے ام البنین نے رتبہ عظیم پایا ہے ام البنین نے حیدر کا گھر بسایا ہے ام البنین نے على آله وصحبه وبارك وسلم